بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ آج کی اردو کی اس کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کی کتاب کا سبق نمبر 4 جس کا عنوان ہے شیخ سعدی شیرازی کی حکایتیں پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا تعارف سعدی شیرازی کا۔ سعدی شیرازی کا پورا نام مصلح الدین ابن عبداللہ شیرازی تھا۔ سعدی شیرازی آج سے تقریباً 800 برس پہلے یعنی 1210 میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ سعدی شیرازی بہت بڑے شاعر اور ادیب تھے۔ سعدی کہنے کی وجہ، سعدی آپ کا تخلص ہے۔ آپ کے والد عبداللہ بادشاہ سعد زنگی کے ملازم تھے۔ والد کے انتقال پر سعد زنگی نے آپ کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا ذمہ لیا۔ بادشاہ کے نام کی نسبت سے آپ نے اپنا تخلص سعدی تجویز کیا۔ والد کی وفات چونکہ بچپن میں ہی ہو گئی تھی، سعدی شیرازی نے اپنی جوانی میں غربت اور سخت مشکلات کا سامنا کیا۔ بہتر تعلیم کے لیے آپ نے اپنا آبائی شہر شیراز اس کو خیرباد کہہ دیا اور بغداد تشریف لے گئے، جہاں پر آپ نے مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لے لیا۔ آپ نے سائنس، قانون، حکومت، تاریخ اور ادب میں تعلیم حاصل کی۔ سعدی شیرازی نے 30 برس جو ہیں وہ سیاحت میں بھی گزارے۔ ابن بطوطہ جو عالم اسلام کے سب سے بڑے سیاح تھے، ان کے بعد آپ کو سب سے بڑا مشرقی سیاح کہا گیا ہے۔ آپ نے بہت سے ممالک کا سفر کیا جن میں شام، فلسطین، مصر، افریقہ اور ہندوستان شامل ہیں۔ سعدی شیرازی نے بہت سی تصانیف لکھیں جو کہ زیادہ تر فارسی زبان میں ہیں۔ آپ کی سب سے مشہور جو ان میں تصانیف ہیں جن کا ترجمہ بعد میں کیا گیا، گلستان سعدی اور بستان سعدی ہیں۔ گلستان سعدی جو ہے اس میں حکایات ہیں، یعنی سبق آموز اور نصیحت آموز جو ہیں حکایات ہیں، جبکہ دوسری کتاب بستان سعدی جو ہے وہ نظم کی صورت میں ہے۔ شیخ سعدی کا وصال یعنی آپ نے وفات جو ہے 691 ہجری میں پائی اور آپ کا مزار شیراز میں ہی ہے۔ شامل نصاب تمام حکایات بہت اچھی اور سبق آموز ہیں، لیکن اللہ ہمیں ان سے سبق لینے اور عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اصل چیز تو عمل ہے۔ جس علم پر عمل نہ ہو وہ قیامت والے دن پکڑ کا باعث بنے گا۔ روز محشر کے 4 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے آپ کو الفاظ معانی تاکہ آپ کو سبق کی سمجھ آ سکے۔ حاذق کہتے ہیں مائر، مقدر، ناراض، دست و بازو، قوت، طاقت، مددگار، سیاہ گوش، جنگلی بلہ، سلوتری، حیوانات یعنی جانوروں کا ڈاکٹر، خادم، نوکر، غلام، رہبری، رہنمائی، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی۔ آسودگی کہتے ہیں خوشحالی کو، دبدبہ، رعب، باطن، چھپا ہوا، عالم، دنیا یا جہاں، کلام، بات، قرار، آرام،
عطا کرنا، دے دینا، واہ ویلا کرنا، شور مچانا، رونا پیٹنا، کپ کپی طاری ہونا، لرزنا، ترشرو، بدمزاج، گوشہ کونا، عافیت، بلائی یا خیریت، دانا عقل مند اور دانش مند بھی عقل مند کو کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ طلبات۔ شیخ سعدی شرازی کے متعلق آپ نے پچھلی ویڈیو میں سنا، اب ہم ان کی حکایتوں کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ ان کی حکایتیں ہیں صفحہ نمبر 12 پر آپ کی کتاب کے۔ اپنی کتاب کھولیں اور دیکھیے بیٹا جی، حکایت حکمت کی جمع ہے، مطلب کہ دانائی کی باتیں۔ تو پہلی جو حکایت ہے وہ ہے، عجم کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک حاذق طبیب بھیجا تاکہ وہ لوگوں کا علاج معالجہ کر سکے، لیکن وہ طبیب جو تھے وہ اس بات کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ کافی عرصہ گزرنے کے باوجود کوئی بھی بندہ ان کے پاس اپنی بیماری کے غرض سے نہیں آیا۔ تو انہوں نے اس بات کی شکایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بستی کے لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ کھانا اپنی بھوک سے کم کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے بیماری ان پر غالب نہیں آتی۔ اسی طرح سے دوسری بات ان کی یہ ہے کہ وہ بہت کم بولتے ہیں، یعنی کم کھانا صحت کے لیے اچھا ہے اور کم بولنا عقل مندی کی علامت ہے۔ دوسری حکایت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک امیر شخص جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے خادم بھی سوار تھے۔ جیسے ہی وہ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی نے چلنا شروع کیا تو غلام جو ہے اس نے رونا دھونا شروع کر دیا، اس خوف سے کہ کہیں میں ڈوب نہ جاؤں۔ وہاں اور بھی لوگ موجود تھے کشتی میں، تو سب لوگ ان کی اس حرکت سے پریشان ہوئے۔ ان میں سے ایک دانا شخص بھی موجود تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ مالک کی اجازت سے اس غلام کو پانی میں 2-3 ڈبکیاں دلوائیں اور کشتی میں بٹھا دی ایک سائڈ پر۔ اس طرح سے وہ بالکل خاموش ہو گئے نوکر جو غلام تھے رئیس کے۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آیا یہ کیا ماجرا ہے۔ تو اس پر دانا نے کہا کہ اس بندے نے تکلیف نہیں دیکھی تھی، یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عافیت کی قدر وہی جان سکتا ہے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے۔ اسی طرح سے تیسری حکایت جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اصلی شرافت جواں مردی اور ہمت اپنے دست و بازو کی کمائی کھانا ہے، مطلب کہ جو انسان دوسروں کی محنت پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ انسان کو خود اپنے دستے بازو کا استعمال کرنا چاہیے اور اپنی محنت کا کھانا چاہیے، اسی میں عزت بھی ہے انسان کی اور اسی میں خودداری بھی ہے۔ بیٹا جی چوتھی ہماری حکمت کی جو حکایت ہے وہ صفحہ نمبر 14 پر، اس میں لکھا گیا ہے کہ ایک ضرورت مند کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو ایک انسان دوسرے بندے کا بتاتا ہے کہ آپ ان کی طرف اپنی ضرورت لے کر جائیں۔ وہ ایسے بندے ہیں کہ وہ ہر کسی کی ضرورت پوری کرتے ہیں، لیکن جب وہ ضرورت مند اس انسان کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کا منہ پھلا ہوا ہے اور ان کے چہرے پر جو ہے وہ افسردگی ہے، تو وہ ان سے بجائے اپنی بات کہے واپس لوٹ آتے ہیں، جس پر دوسرا بندہ بہت حیران ہوتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ آیا آپ نے اپنی جو ہے وہ حاجت کیوں بیان نہیں کی۔ تو اس بات پر جو ہے وہ سعدی فرماتے ہیں، شیخ سعدی، کہ اپنی ضرورت کسی تو شروع کے پاس نہ لے جا کہ تو اس کی بری عادت سے تکلیف پائے گا۔ اسی طرح سے ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 15 پر 5ویں حکایت میں یہ بتایا گیا ہے کہ داناؤں نے کہا ہے کہ بادشاہ کی رنگ برنگ طبیعت سے بہت ڈرتے رہنا چاہیے کہ ایک وقت میں سلام کرنے سے خفا ہو جاتے ہیں اور دوسرے وقت گالیاں کھا کر خلت بخشتے ہیں، یعنی عزت دیتے ہیں انسان کو۔ اگر آتش پرست 100 سال تک بھی آگ کی پوجا کرے لیکن جب ایک سانس کے لیے اس آگ میں گر جائے تو اس کو جلا دے گی۔ اسی طرح سے چھٹی ہماری کتاب کی جو حکایت ہے وہ صفحہ نمبر 16 پر، ایک بے وقوف آدمی کی آنکھ میں درد ہوا تو وہ سلوتری جو ہے کہتے ہیں جانوروں کے ڈاکٹر، اس کے پاس چلا گیا۔ ظاہر ہے اب آنکھ میں انسان کی درد ہے تو وہ جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو وہ اس کو ایسی دوائی دے گا جس طرح کہ اس نے علم حاصل کیا ہوا جس چیز کے متعلق۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو شخص نہ تجربہ کار کو بڑا کام سونپ دیتا ہے وہ شرمندگی اٹھاتا ہے۔ ہر آدمی ہر کام کا اہل نہیں ہوتا۔ کام سپرد کرنے سے پہلے اہلیت کا اندازہ ضرور کر لینا چاہیے، اس سے انسان کو خود بھی فائدہ ہوتا ہے
اور دوسرا بھی اپنا کام صحیح طریقے سے کر سکتا ہے۔ امید ہے بیٹا جی کہ آپ لوگوں کو ان حکایات کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پہلے آپ لوگ ان سب کی متن خوانی کریں، اور متن خوانی کرنے کے بعد پھر آپ کوئی اگر کسی قسم کا مسئلہ ہے، کسی لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ بیٹا جی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، شکریہ، اللہ حافظ۔